عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ احمد شیر معلم اردو آپ کی خدمت میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ سال اول کی ایک نظم پر مشتمل ہے، اور نظم کے شاعر جو ہیں وہ علامہ محمد اقبال ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سال اول میں علامہ محمد اقبال کی 2 منظومات شامل ہیں، اور اس میں پہلی جو نظم ہے خطاب جوانان اسلام، وہ آپ کے گوش گزار میں کر چکا ہوں لیکچرز کی صورت میں۔ اس لیکچر میں ان کی دوسری نظم کی تشریحات و توضیحات اور جائزہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، علامہ محمد اقبال کی دوسری جو نظم ہے وہ پیغام کے عنوان سے آپ کے نصاب میں شامل ہے، تاہم میں اس کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف کروا دوں کہ یہ نظم علامہ محمد اقبال نے پیغام کے عنوان سے تحریر نہیں کی، بلکہ علامہ محمد اقبال نے بانگ درا کا جب وہ کلام منتخب کر رہے تھے اور تحریر کر رہے تھے تو اس دوران میں انہوں نے ایک نظم شکوہ لکھی، اور اس کے بعد اسی نظم کا جواب شکوہ میں تحریر کیا۔ ان دونوں منظومات کے درمیانی عرصے میں انہوں نے ایک اور شعرۂ آفاق نظم تحریر کی جس کا موضوع شمع اور شاعر تھا۔ یہ نظم 1912 میں تحریر کی گئی۔ اس نظم کے کل 11 بند ہیں، اور یہ شمع اور شاعر جو کہ عنوان سے ظاہر ہے، شمع اور شاعر پر ایک مکالمہ جو ہے وہ منظوم شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں 11 بند ہیں، اور 11 بند میں پہلا بند جو ہے وہ شاعر کے سوالات پر مشتمل ہے۔ اس میں علامہ محمد اقبال خود شاعر بن کر شمع سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں، اور پھر باقی 10 بندوں میں وہ جو شمع ہے وہ شاعر کے ان سوالات کا بڑے ہی درد و سوز میں جواب دیتی ہے۔ تو یہ دراصل جو آپ کے شامل نصاب نظم پیغام ہے، یہ دراصل اس طویل نظم شمع اور شاعر کا 8واں بند ہے، جس میں شمع جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک لائحہ عمل جو ہے وہ پیش کر رہی ہے، اور مسلمانوں کے جو ہے مستقبل کے لیے ان کو خوشخبری سنا رہی ہے۔ تو میں نے اسی نظم کا جو تعارف و پس منظر ہے وہ میں نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ اس پس منظر کو آپ چاہیں تو آپ اپنی تشریح میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو آپ کی تشریح ہے وہ اور زیادہ معیاری اور بہترین ہو جائے گی۔ تو اس نظم کیونکہ نظم میں سے 2 شعر آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو پہلے شعر میں آپ نے تشریح کے طور پر اس پیراگراف کو ابتدائی پیراگراف کے طور پر تحریر کر دینا ہے۔ تو تعارف میں پیش کرتا ہوں۔ تعارف کیا ہے؟ زیر تشریح نظم پیغام دراصل علامہ محمد اقبال کی ایک طویل نظم شمع اور شاعر کا 8واں بند ہے، جسے مرتبین سرمایہ اردو نے پیغام کے عنوان سے آپ کے نصاب میں شامل کیا ہے۔ نظم شمع اور شاعر علامہ محمد اقبال کی معرکۃ الآراء منظومات میں سے ایک ہے، جو آپ کے مجموعہ کلام بانگ درا میں شامل ہے، اور اس نظم کو بانگ درا کا دل کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نظم اتنی بہترین سمجھی جاتی ہے کہ اس نظم کو بانگ درا کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں صرف پیغام کی جو آگے وضاحت کی گئی وہ پیغام پر مشتمل ہے، اور اس نظم کو بانگ درا کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نظم شکوہ اور جواب شکوہ کے درمیانی عرصے میں 1912 میں لکھی گئی اور شعرۂ آفاق ثابت ہوئی۔ یہ نظم دراصل ایک لائحہ عمل ہے۔ یہ بند جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، 8واں بند، یہ دراصل ایک لائحہ عمل ہے، یہ ایک منصوبہ ہے، یہ ایک خاکہ ہے مسلمانوں کی کامیابی کا، جو شمع نے ان کو پیش کیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے شدید درد و کرب کے عالم میں شعری علامتوں کے ذریعے مسلمانوں کے زوال کے اسباب بیان کیے ہیں، اور پھر ایک لائحہ عمل دیا ہے
کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور آخر میں مسلمانوں کو روشن مستقبل کی نوید بھی سنائی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس نظم کو تحریر کرنے کا جو ہے وہ وجہ تسمیہ کیا تھی، تو وہ بھی آپ کو میں بیان کرتا چلوں کہ یہ نظم جو ہے یہ دراصل ان دنوں میں لکھی گئی جب خلافت عثمانیہ کا سورج غروب ہو رہا تھا، اور خلافت عثمانیہ کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھیں۔ انہی دنوں 1912 میں اٹلی نے طرابلس پر حملہ کر دیا، جو کہ خلافت عثمانیہ کے زیر کنٹرول تھا، اور بر عظیم کے مسلمانوں میں اس صورتحال میں بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ لہٰذا کیونکہ علامہ محمد اقبال ایک درد دل رکھنے والے انسان تھے، اور خاص طور پر ایمانی جذبے سے معمور تھے، اور اسلامی جذبے کی اسلامی تڑپ ان میں پائی جاتی تھی، امت مسلمہ کی شدید تڑپ ان میں پائی جاتی تھی، لہذا انہوں نے اس زمانے میں یہ نظم شمع اور شاعر لکھ کر مسلمانوں کو خواب گراں سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس نظم کی تشریحات و توضیحات کو۔ پہلا شعر ہے: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ مفہوم ہے: اے کسان، اگر تو اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جائے تو تجھے پتہ چلے کہ دانا، کھیتی، بارش اور پیداوار سب کچھ تو ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے ایک استفہامیہ جو ہے وہ لہجہ اختیار کیا ہے، اور پہلے بند میں اسی استفہامیہ لہجے کو اختیار کرتے ہوئے شمع سے شاعر بن کر کچھ سوالات پوچھے ہیں۔ تو شمع ان سوالات کا مدلل انداز میں جواب دیتے ہوئے خاص طور پر مسلمانوں کو ان کی اصلیت سے آگاہ کر رہی ہے، اور ان کو ان کی حقیقت کی پہچان کروا رہی ہے، ان کو اپنی ذات سے روشناس کروا رہی ہے۔ شمع جو ہے وہ اس پہلے شعر میں مسلمان سے مخاطب ہو کر اسے کسان قرار دیتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ نظم علامتوں کے ذریعے مسلمان کو مخاطب کر کے جو ہے وہ تحریر کی گئی ہے۔ تو اس میں جو کسان ہے وہ دراصل مسلمان کی علامت ہے۔ اب یہاں پر شمع نے کسان کی علامت کیوں استعمال کی ہے، تو اس کو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ کسان کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسان ہماری غذائی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے، اور کسان کی محنت، کسان کی توجہ اور کسان کی جو ہے ذہانت کے دم پر ہم پیداوار حاصل کر کے اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اگر کسان محنت کرنا چھوڑ دے تو زمینیں ویران ہو جائیں اور وہ فصلیں اگانا چھوڑ دیں، تو فصلوں کی ہریالی اور فصلوں کی زرخیزی کا دار و مدار کسان کی محنت پر ہے۔ اسی لیے شاعر نے اس شعر میں مسلمان کو ایک کسان جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ جس طرح کسان پیداوار کا انحصار، اجناس کا انحصار یا زرعی فصلوں کا انحصار کسان کی محنت پر ہوتا ہے، اور کسان پیداوار کے حاصل کرنے کا روح رواں ہے، اس کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، زمینوں کی زرخیزی، زمینوں کی ہریالی کو قائم کرنے کا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح اے مسلمان، تو بھی اپنی حقیقت کو پہچان لے۔ لہذا شاعر یہاں بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم اپنی حقیقت کو پہچان لو کہ تو اپنی ذات میں کیا ہے، تو تجھے پتہ چلے کہ تو اپنی ذات میں یگانہ روزگار ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو پوری کائنات کے جو فطرت کے جتنے بھی
چیزیں ہیں ان کو اپنے تابع بنا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تیری دسترس میں رکھا ہے، لیکن اس پر دسترس قائم کرنے کے لیے تجھے اپنی ذات سے آگاہ ہونا پڑے گا، تجھے اپنی ذات کو جاننا ہوگا۔ دیکھیں نا، جس طرح کسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی زمین جو ہے وہ کس فصل کے لیے موزوں ہے اور کس زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، وہ اپنی زمین کی مٹی سے واقف ہوتا ہے، اس کو پہچان ہوتی ہے کہ کس کھیت میں کون سی فصل بونی ہے، اس کو کتنی کھاد ڈالنی ہے، اس کو کتنی خوراک دینی ہے، اس کو کس قدر پانی دینا ہے اور اس کی کس قدر آبیاری کرنی ہے۔ اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ایک نائب کی حیثیت سے کائنات کی تمام چیزوں کے اسرار و رموز سے واقف ہے۔ لیکن وہ کب واقف ہو سکتا ہے؟ وہ اس وقت واقف ہو سکتا ہے جب وہ اپنی ذات سے آگاہ ہو جائے، جب اسے اپنی ذات کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی صلاحیتیں جو ہے وہ ودیت کر رکھی ہیں، اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر وہ کائنات ارض و سماء کے جو غنائم ہیں ان کو کس طرح سے اپنے قبضہ قدرت میں کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ شاعر دراصل مسلمانوں کو، یہاں کسان سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان ہیں، انسان اللہ کا نائب ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ نیابت کا سب سے پہلا امیدوار ہے اور نیابت کے بلند درجے پر فائز ہے۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال نے جو ہے اس میں انسان کو، مسلمان کو اپنی ذات سے آگاہ ہونے کا درس دیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کی جو تمام تر شاعری ہے وہ فلسفہ خودی پر مشتمل ہے۔ فلسفہ خودی کیا ہے؟ فلسفہ خودی بھی اپنی ذات کا ادراک کرنا ہے، اپنی ذات کو پہچاننا ہے، کیونکہ عرفان ذات حاصل کرنے کے بعد ہی ہم کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنی ذات سے واقف نہیں ہوگا تو وہ کائنات کے سربستہ رازوں کو سے کس طرح سے پردہ اٹھا سکے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک کس طرح سے پہنچ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان ضرور بنایا ہے، لیکن مسلمان بنا کر اس میں جذبہ ایمانی رکھا ہے۔ وہ پوشیدہ صلاحیتیں جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی، وہ پوشیدہ صلاحیتیں مسلمان میں پائی جاتی ہیں، اور مسلمان ان پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر فطرت کے تمام غنائم کو اپنے تابع بنا سکتا ہے، یہاں تک کہ ستارے بھی اس کی قبضہ قدرت میں آ سکتے ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ وہ مومن ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جذبہ ایمانی عطا کیا، اور وہ جذبہ عطا کیا جو دیگر قوموں میں نہیں پایا جاتا، لیکن ہم نے اس جذبہ ایمانی کو ترک کر دیا اور اس جذبہ ایمانی سے غافل ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم جب جذبہ ایمانی سے غافل ہوئے تو ہم اپنی ذات سے بھی دور ہو گئے۔ ہمیں آج پتہ ہی نہیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اور ہمارا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیا قائم کر رکھا ہے، اور اس کائنات ارض و سماء میں ہمارے مقام و مرتبے کی حد کیا ہے۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے تجھے انسان بنایا، لیکن انسان بنانے کے بعد سب سے بڑی جو تجھ پر نعمت اس نے کی، جو تجھے حاصل ہوئی، وہ ہے مسلمان، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بہترین صلاحیتوں سے نوازا۔ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے تو کائنات اور فطرت کے غنائم کو اپنے تابع بنا سکتا ہے، لیکن تو چونکہ خود فراموش ہے، تجھے خدا تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، مگر تو اپنی حیثیت بھول گیا، تو جو ہے اب وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ دراصل اب علامہ محمد اقبال مسلمان کو بیدار کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے آگاہ ہو جائے اور اپنی خفیہ صلاحیتوں کا ادراک کر لے، تاکہ وہ کسان کی طرح ہر طرح کی جو کائنات کی فصل ہے، کائنات کی فصل حاصل کر سکے، اور کائنات میں جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں، جتنے بھی وسائل اس نے عطا کر رکھے ہیں، ان وسائل کو بروئے کار لا کر اپنی کامیابی و کامرانی کا سکہ جمائے۔
عزیز طلباء و طالبات، اگلا شعر ہے آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو راہ بر بھی تو منزل بھی تو۔ مفہوم، افسوس تو کس منزل کی تلاش میں ہے، اگر تو غور کرے تو راستہ، مسافر، راہبر اور منزل سبھی کچھ تو خود ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ علامہ محمد اقبال کے دل میں جذبہ ایمانی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور اسی جذبہ ایمانی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے صرف مسلمانوں کے لیے اپنی شاعری کو جو ہے وہ اپنی شاعری کو مقرر کیا اور اپنی شاعری کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس شعر میں شاعر نے پھر علامتوں کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے مسلمان کی نادانی پر افسوس کیا ہے، اور اسے بتایا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس پوری نظم میں صنعت مرۃ النظیر کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی ہر شعر میں ایک لفظ کی رعایت سے مختلف الفاظ کو بیان کیا گیا ہے۔ جب کسی لفظ کی رعایت سے شعر میں دیگر الفاظ کو استعمال کیا جائے تو اس کو صنعت مرۃ النظیر کہا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال کی شاعرانہ خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اس پوری نظم میں صنعت مرۃ النظیر کا بہترین استعمال کیا ہے، اور ہر شعر میں ایک لفظ کی رعایت سے دیگر الفاظ کو بہترین طور پر استعمال کیا ہے۔ جیسے یہاں پر اندیشہ طوفان کی نسبت سے ناخدا، بحر، کشتی اور ساحل کے الفاظ لائے گئے ہیں، تو یہ صنعت مرۃ النظیر کی بہترین مثال ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں شاعر ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ شاعر یہاں پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر بتا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور کسی آنے والے وقت کی جو نزاکتیں ہیں اس سے جو ہے خوف کھا رہے ہیں، اور وہ اسی پریشانی میں عافیت ڈھونڈنے کے لیے کبھی کسی نظام کو دیکھتے ہیں تو کبھی کسی نظام کو دیکھتے ہیں، کبھی تو وہ جو ہے مغربی تہذیب کا لبادہ اوڑھ کر کامیابی کی منازل طے کرنے کا سوچتے ہیں، تو کبھی مشرقی روایات کو اپنا کر اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس جو ہے کوئی راستہ نہیں۔ جب انسان کے سامنے بے شمار راستے ہوں اور وہ ہر راستے کا مسافر بننا چاہے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہی حالت اس وقت کے مسلمانوں کی بھی تھی۔ مسلمان جو تھے، کیونکہ وہ ایک محکوم اور ایک غلام کی سی زندگی گزار رہے تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے جب وہ حد سے زیادہ مایوس ہو جاتے تھے تو وہ مذہب کی طرف رجوع کر لیتے تھے، اور جب حالات ذرا بہتر ہو جاتے تھے تو پھر وہ انگریزوں کی نظریات کے غلام بن جاتے تھے۔ اب ان حالات میں مسلمان جو ہیں وہ منزل سے دور ہو رہے تھے، اور قریب تھا کہ انگریزوں کا جو اقتدار ہے، جو پنجہ اقتدار ہے، وہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو علامہ محمد اقبال نے یہاں پر مسلمانوں کو پھر سے آگاہ کیا ہے، ان کو بتایا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان، کیا تجھے پتہ ہے کہ تو کس راستے کا مسافر ہے؟ تجھے تیری منزل جو ہے وہ تیری ذات میں پوشیدہ ہے، لیکن افسوس کہ تو پھر بھی سرگرداں و آوارہ پھرتا ہے اور اپنی منزل کو کھو چکا ہے، اور تجھے کہیں بھی اپنی منزل کا سراغ تک نہیں مل رہا۔ یہاں حالانکہ شاعر کہتا ہے کہ اگر تو اپنے اندر دیکھے، اپنی ذات پر غور کرے اور اپنی ذات کو پہچانے تو راستہ بھی تو خود ہے، مسافر بھی تو خود ہے، اور اپنی مسافروں کا جو راہبر ہے وہ بھی تو خود ہے، اور منزل بھی تو خود ہے۔ جب ساری صلاحیتیں تجھ میں پائی جاتی ہیں تو پھر تو کیوں مشرقی روایات یا مغربی تقلید کو اپناتا ہے؟ شاعر دراصل یہاں کیا بتا رہا ہے؟ یہاں اس نے جو جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے یہ دراصل کیا ہیں؟ راہ، رو، رابر، منزل، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ہماری اسلامی روایات و اقدار کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔
شاعر دیکھ رہا تھا کہ مسلمان انتہائی اضطراب کی حالت گزار رہے ہیں۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے اور اضطراب کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا تھا نا، بے قرار شب میں کہیں کوئی ایک ستارہ ہی سہی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی سہی۔ جو ڈوبنے والا جو ہے وہ تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے، اور یہی مسلمانوں کی حالت بھی تھی۔ مسلمان بھی اس وقت جو ہے عالم دنیاوی مسائل میں ڈوب رہے تھے، اور وہ تنکے کے سہارے کی تلاش میں تھے۔ لہٰذا کبھی تو وہ انگریزوں سے توقع وابستہ کر لیتے تھے، اور کبھی وہ ہندوؤں سے جو ہے وہ مدد طلب کرتے تھے۔ اس حالت میں مسلمانوں کی جو فکری اور نظریاتی آوارگی ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، اور قریب تھا کہ مسلمان بالکل ہی بھٹک کر اپنی جو اسلامی تشخص ہے اس کو کھو دیں، کیونکہ وہ قوم جو اپنے قومی تشخص کو بھلا دیتی ہے وہ قوم نہیں رہتی، وہ پھر محکوم اور غلام بن کر رہ جاتی ہے۔ تو اب مسلمان جو ہیں وہ اسی پیش نظر مسلمان قوم کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ تم تو وہ قوم ہو جو خود عالمگیر نظام کی حامل ہے، تمہارے پاس ایک بنا بنایا نظام ہے، مشرقی روایات کو چھوڑو اور نہ ہی مغربی تقلید کی پیروی کرو، مغربی تقلید کو اپناؤ، بلکہ تمہارے پاس ایک بنا بنایا نظام ہے، ایک اپنا نظریہ حیات ہے، فلسفہ قرآن تمہارے پاس ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنی روایات و اقدار ہیں، اسلامی نظریات ہیں، اسلامی تہذیب ہے۔ مسلمان تو وہ نظام فکر کا نام ہے جس نے اس دنیا کی کایا پلٹ دی تھی، اور ایسا نظام لے کر آیا تھا کہ دنیا کے تمام جو نظام تھے ان کے سامنے فرسودہ ہو گئے تھے، اور اسی نظام نے پھر پوری دنیا پر اپنا سکہ چلایا، اور یہی نظام جو ہے وہ پوری دنیا پر قائم ہوا اور آج بھی قائم ہے۔ اس نظام کی موجودگی میں شاعر بتا رہا ہے کہ تم اپنی اعلیٰ عرفہ تہذیب و تمدن و روایات اور اسلامی نظریات کو چھوڑ کر کسی اور نظام کی تلاش میں ہیں۔ اس سے بڑی اور افسوس کی بات کیا ہوگی کہ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ تمام منزل بھی ہو، اس کے پاس راستہ بھی ہو، وہ راہبر بھی خود ہو، اور پھر بھی وہ بھٹک رہا ہو۔ تو اس سے بڑی ناانصافی اور اس سے بڑی حماقت اور اس سے بڑی افسوس کی بات اور کیا ہوگی۔ لہذا علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ مسلمانوں کو راہ راست پر لا رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ اے مسلمان، خالق کائنات نے مسلمانوں کو بنی نوع انسان کا رہنما اور راہبر بنایا ہے، اور پھر تیری ایک متعین منزل جو ہے وہ متعین منزل کا تجھے مسافر بنا دیا ہے۔ تجھے خدا کی خوشنودی کے لیے سب کام کرنے ہیں، آخرت میں کامیابی تیرا مقصود اور منزل ہے۔ اور علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ اسی بات کو بتا رہے ہیں کہ تیرے پاس جب ایک اپنا نظام ہے تو پھر تو دیگر نظام کی طرف کیوں دیکھتا ہے، دیگر نظاموں کو کیوں اپناتا ہے، کہ تیری کامیابی دیگر نظاموں میں نہیں ہے بلکہ تیری کامیابی اخروی اور دنیاوی دونوں تیرے اپنے نظام میں ہے۔ دراصل تیری منزل جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، تیری منزل تو آخرت ہے، اور آخرت میں کامیابی کا جو راستہ ہے وہ تیرے پاس ہے، قرآن مجید کی صورت میں، نظریات کی صورت میں، احادیث کی صورت میں۔ تو پھر تو کیوں بھٹک رہا ہے؟ تو دنیا میں آوارگی کی حیثیت سے ہے، تو آوارگی اپنا رہا ہے اور آوارگی میں بھٹک رہا ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ تیری زندگی کا مقصد طے ہے، اور تیری منزل کی نشاندہی قرآن مجید کی تعلیمات میں پوشیدہ ہے۔ لہذا راہ راست صراط مستقیم کی صورت میں بھی تجھے مقرر کر دی ہے۔ تم اشرف المخلوقات ہو اور محمد کے امتی ہو، اور محمد کے امتی ہونے کی حیثیت سے تجھے دنیا کی امامت بھی دی گئی ہے۔ سبق پھر پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو تجھ سے تو دنیا کی امامت کا کام لیا جانا ہے، پھر تو کیوں منزلوں کی جستجو میں، کسی اور منزل کی جستجو میں بھٹکتا ہے، جبکہ منزل قرآن مجید نے تیری طے کر دی ہے، اور اسی منزل پر چل کر
تجھ نے اپنی کامیابی کو حاصل کرنا ہے تو لہٰذا شاعر بتاتا ہے کہ اے مسلمان اپنی منزل کو پہچان اور صراط مستقیم کا راستہ اپنا لے تاکہ تو دنیا اور آخرت دونوں کو حاصل کر سکے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگلا شعر ہے، دیکھ آ کر کوچہ چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر نے مفہوم ہے، عشق کی گلی میں آ کر دیکھ کہ تیرا مقام کیا ہے، کیونکہ تو کیس، لیلا، صحرا اور محمل کے مرتبے پر فائز ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر نے مسلمان کو پھر چند علامتوں کے ذریعے جو ہے اس کی حیثیت و مقام و مرتبے سے اس کو آگاہ کیا ہے۔ اس شعر میں صنعت تلمی کا استعمال کر کے اس کی خوبصورتی کو اور اس کی وضاحت کو اور زیادہ، اس کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے۔ شاعر نے یہاں پر کیس اور لیلا کی تلمی بیان کی ہے۔ کیس کون تھا؟ کیس جو ہے یہ ایک علامتی نام ہے اور دیوانگی اور جنون کے علامت کے طور پر آتا ہے۔ تو کیس قبیلہ جو ہے اس کا ایک تھا بنی عامر، اس کا ایک شہزادہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لیلا نامی ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوا اور جو ہے اس ناکامی عشق پر اس قدر دل گرفتہ ہوا کہ دیوانگی کے دورے پڑنے لگے اور یہ لیلا لیلا پکارتا نجد کے صحراؤں میں کہیں کھو گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اس کے کھونے کے بعد اس کا پتہ نہ چل سکا کہ یہ کہاں گیا، تو کہا جاتا ہے، روایت میں ہے کہ آج بھی نجد کے صحراؤں میں اس کی آواز، اس کی باز گشت آتی ہے۔ یہ ایک تاریخی کردار ہے اور اس کا جو ہے تعلق دیوانگی سے ہے۔ تو یہاں پر جو کیس ہے یہ دراصل عاشق کی علامت ہے، اور لیلا جو ہے یہ محبوبہ کی علامت کے طور پر شاعر نے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ شاعر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مقصد سے لگاؤ اور اپنے افکار و نظریات سے وابستگی جو ہے ابھی تک ہماری خام حالت میں ہے۔ ابھی جو وہ دیوانگی کی منزل ہمیں حاصل کرنی تھی یا ہم نے جس دیوانگی کی منزل تک پہنچنا تھا اس پر ابھی ہم نہیں پہنچے، لہذا اقبال اپنی قوم کو دعوت عمل دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مارکہ کارزار میں آ کر دیکھ اور ذرا غور کر کہ دیوانوں کی بستی میں تیرا کیا شمار ہے اور تیرا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ تیری محبت، تیری چاہت اور تیری دیوانگی تجھے دیگر دیوانوں سے ممتاز و منفرد کرتی ہے۔ اور وہ بتا رہا ہے کہ تیرے اندر دراصل جو دیوانگی ہے وہ ایک روشنی ہے جس کو تو تلاش کر رہا ہے، وہ تیرے اندر چھپی ہوئی ہے، صرف اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ تو نے اپنی منزل کو خود ہی نظر انداز کیا ہوا ہے، اپنے باطن میں جھانک اور دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت تیرے دل میں کس قدر ڈال دی۔ تو نے تو دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو فراموش کر دیا ہے۔ تیری ذات میں عشق کی وہ کیفیت اور وہ اضطراب رکھا گیا ہے کہ جس کو تو عمل میں لا کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ تیرے اندر عشق کی وہ تپش ہے کہ جو تجھے دیوانوں سے بالا تر کرتی ہے اور دیگر دیوانوں سے ممتاز و منفرد کرتی ہے۔ دراصل دو علامتیں استعمال کر کے شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ دراصل اگر ہم دیکھیں تو یہ شعر جو ہے نا یہ فلسفہ وحدت الوجود کے نظریے کو بھی بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان، اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں بشمول انسان یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ عاشق بھی ہے اور معشوق بھی ہے۔ انسان کی صورت میں وہ عاشق ہے اور اپنی صورت میں، اپنی ذات میں وہ محبوب بھی ہے۔ تو اس طرح
شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ تو عاشق بھی ہے اور معشوق دونوں صورتوں میں ہے، اور دونوں صورتوں میں ہوتے ہوئے بھی تجھے اپنی دیوانگی کا، تجھے اپنے عشق کے مقام و مرتبے کا جو ہے وہ اندازہ نہیں۔ تجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ تو دیوانوں میں کیا مقام و حیثیت رکھتا ہے، کہ تو خود عشق بھی ہے اور خود محبوب بھی ہے، خود عاشق بھی ہے، ہر طرح سے تو اپنی ذات میں ہے۔ لہذا اقبال نے اپنے اس شعر میں عشق اور اس سے متعلق جو تلازمے ہیں وہ بڑے ہی دلکش انداز میں بیان کیے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر اس جذبے کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاعر دراصل بتانا یہ چاہتا ہے کہ عشق کے بغیر کبھی منزل حاصل نہیں ہوتی۔ جو بڑے بڑے عاشق ہوئے ہیں وہ دیوانگی کے مرتبے پر پہنچ کر اپنا نام انہوں نے پیدا کیا۔ لہذا اگر تو اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہے، دیوانوں میں شمار ہونا چاہتا ہے، تو تجھ سے بڑا تو دیوانہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تو اپنی ذات میں عاشق بھی ہے اور معشوق بھی ہے، اور تو اپنی ذات میں دیوانگی کی حالت میں صحرا بھی ہے اور محمل بھی ہے۔ تو پھر تجھے عشق میں جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کسی اور دیوانے کو نہیں عطا کیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اس جذبے کو بیدار کرنا چاہیے اور اپنی اس مقام و مرتبے کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق میں ہمیں عطا کیا ہے اس کو پہچاننا چاہیے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگلا شعر ہے شعر نمبر 5۔ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ مفہوم ہے افسوس تیری کم عقلی پر کہ تو ساقی محفل ہو کر بھی دوسروں کا دست نگر ہے، دوسروں کا محتاج ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، علامہ محمد اقبال نے تمام اشعار میں مسلمان کی مختلف علامتوں کے ذریعے وضاحت کی ہے، اور مسلمان کو اس کی مقام و مرتبے سے، اس کی حیثیت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقبال دراصل اس نظم میں مسلمانوں کو شاندار ماضی اور تابناک مستقبل کی جھلک دکھا کر انہیں احساس کمتری سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ امت مسلمہ کو یاد دلا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ تم نے خود تہذیب کی شمع روشن کی تھی، اور اہل مغرب خاص طور پر اسپین پر جب تمہاری حکومت تھی تو تم نے اسپین سے علم کا آغاز کیا، اور پھر سائنسی علوم اور علم کے جتنے بھی شعبے تھے ان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور تمہارے پاس تو اپنا علم تھا، تمہارے پاس تو اپنی سائنس تھی، پھر تم دوسروں کے دست نگر کیسے بن گئے، دوسروں کے محتاج کیسے بن گئے؟ شاعر دراصل بتانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نا کتابیں مگر وہ علم کے موتی، یعنی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ مسلمان جو اب زبوں حالی کا شکار ہیں، انہوں نے اپنے علم و معرفت سے جو ہے اس پوری دنیا میں علم و معرفت کی شمع روشن کی، اور دنیا کو ترقی کے گر سکھائے۔ ان کو بتایا کہ کاشتکاری کیا ہوتی ہے، ان کو بتایا کہ تاجداری کیا ہوتی ہے، ان کو بتایا کہ حکومت سازی کیا ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تیرے پاس تو جو ہے افسوس کی بات، وہ یہاں پر افسوس کر رہے ہیں، تیری کو کہتا ہے کہ تو کم عقل ہے، تو خود ساقی محفل ہے۔ یہاں پر جو ہے نا ساقی کا لفظ مسلمان کے لیے جو ہے استعمال کیا گیا۔ اب دیکھیں ساقی کون ہوتا ہے۔ ساقی جو ہے یہ بادہ خانے میں شراب پلانے پر معمور جو شخص ہوتا ہے اس کو ساقی کہتے ہیں، جو رندوں کو پلاتا ہے اور رندوں کو ان کی حسب جو کیا کہتے ہیں حسب خواہش پلاتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، ساقی کی ادا شرمانے کی، شرما کے کرم فرمانے کی، پھر لذت میں کھو جانے کی۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا، ابھی رات کچھ ہے باقی، نہ اٹھا نقاب ساقی، تیرا رند گرتے گرتے کہیں پھر سنبھل نہ جائے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے مسلمان، تو خود ساقی محفل ہے،
تیرے اندر میں بھی ہے، مینا بھی ہے اور ساقی بھی ہے، تو محفل اپنی ذات میں سب کچھ ہے، پھر بھی تو دوسروں کا محتاج ہے، دوسروں سے شراب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کا محتاج بن کر رہ گیا ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ یہ شاعر نے مسلمانوں کو ان کی ذات سے آگاہ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محفل میں جو ساقی کا کردار ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور اس کے پاس مشروبات کی صراحی ہوتی ہے۔ وہ مشروبات کی صراحی جو ہے وہ خود لوگوں کے تسکین کے لیے رکھتا ہے، اور لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں، لوگ اس سے طلب کرتے ہیں، جبکہ تو اس کی نظر کرم کے لیے ترس رہا ہے، جبکہ تو خود ساقی ہے۔ شاعر مسلمان کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ تیرے پاس تو خود بنا بنایا جام قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ ایک قرآن مجید کی تعلیمات کو یہاں پر شاعر نے جو ہے وہ میں اور مینا قرار دیا ہے، اور ساقی اور محفل سے مراد خود مسلمان ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرے پاس قرآن جیسا ایک بہت بڑی شراب طہور ہے، جس کے جام بھر بھر کر تو خود بھی پی سکتا ہے اور دوسروں کو بھی پلا سکتا ہے۔ یعنی جو بھی تجھ سے طلب کرے، تیرے پاس اس وافر مقدار میں تعلیمات، قرآن مجید کی تعلیمات کا خزانہ ہے کہ تو جتنا مرضی اس کو عطا کر دے، تو ہر ایک کی تسکین کر سکتا ہے، لیکن تو خود مطمئن نہیں ہے، کیونکہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تیرے پاس شراب طہور قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے تو سمجھ لے کہ تو ساقی ہے، بلکہ میں، مینا اور محفل سب کچھ وہی ہے۔ پھر اس احساس کمتری میں مبتلا ہونا یہ تیرے عقل کے منافی ہے، اور تیری عقل پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ پہلے مصرعے میں ساقی سے مراد مغربی اقوام ہیں، کیونکہ جو مغربی اقوام ہیں، یہ پہلے مصرعے میں اس نے کہا نا وائے نادانی کے تو محتاج ساقی ہو گئے۔ یہاں پر ساقی سے مراد کون ہے؟ مغربی اقوام، جنہوں نے اپنے نظریات کا ہمیں غلام بنا رکھا ہے، اور مسلمان ان نظریات کے دست نگر بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر معاملے میں وہ ان کے نظریات کو دیکھتے ہیں اور ان کے نظریات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرے پاس تو اپنی تہذیب و ثقافت، اپنے نظریات ہیں، اپنی افکار ہیں، اور یہ افکار جو تیرے پاس ہیں یہی تیرے لیے فائدہ مند ہیں۔ اگر تو غیر سے طلب کرے گا، غیر کے نظریات کو حاصل کرے گا، تو وہ تیرے تشخص کو، تیری وجود کو جو ہے تباہ کر کے رکھ دیں گے، اور تو اپنا وجود کھو دے گا، تو اپنا جو ہے تشخص کھو دے گا، اور پھر تیری پہچان نہیں رہے گی۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، وہ ایک لایا عمل دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ اپنی قوت اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کا ادراک کریں، تو ان کے پاس سب کچھ ہے جس کو اپنا کر وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اگلا شعر ہے، شعلہ بن کے پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ مفہوم ہے کہ اے مسلمان، تو شعلہ توحید سے شرک کو پھونک دے، کیونکہ تو باطل کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں شاعر نے جو ہے وہ عقیدہ توحید کی قوت اور جو ہمارے ایمانی جذبے کی قوت ہے اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ شاعر نے یہاں پر مسلمان کی پہچان جو ہے وہ توحید ہے۔ سب سے پہلے اس کی ایمان کی بنیاد بھی توحید ہے۔ مسلمان جب تک لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں کرتا، اس وقت تک وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں بنتا، اور مسلمان ہونے کی پہلی شرط بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے۔ لہذا
توحید کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ہی ایک سمجھا جائے، اس میں کسی کو شریک، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کو خالق حقیقی اور مسجود حقیقی کا جو ہے وہ درجہ ہے اور اسی درجے پر وہ فائز ہے، اس کا اعتراف جو ہے وہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ شاعر نے یہاں پر عقیدہ توحید کی جو قوت ہے، عقیدہ توحید کی جو طاقت ہے، جو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے، اس کو بنیاد بنا کر اسے ایک نصیحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شعلہ بن کے، شعلہ کیا ہے؟ شعلہ جو ہوتا ہے وہ جب بھی اس کے آگے گھاس پھوس آتا ہے، جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور مسلمان کے دل میں بھی توحید کا شعلہ ہے، اور اسی توحید کے شعلے سے وہ اللہ کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی جتنے بھی شرک کے نظریات ہیں، ان کو ختم کرتا ہے۔ عقیدہ توحید ہی ان کو آگ کی طرح جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ مسلمان تو شعلہ بن کر باطل قوتوں کو گھاس پھوس کی طرح بھسم کر دے، کیونکہ تیری جو بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو توحید ہے یہ انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے توحید کا ہی ہمیں درس دیا، اور یہی ہمیں کہتے رہے کہ انعبد اللہ، کہ اللہ واحد کے بندے بن جاؤ۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہی مسلمان جو ہے غیر اللہ کی نفی کرتا ہے، لہذا اللہ کا بندہ بن جانے کے معنی اس کی حاکمیت، اقتدار اور یکتائی کو تسلیم کرنا ہے، اور اسی کو ہی ہم توحید یا عقیدہ توحید کا نام دیتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ عقیدہ توحید کے قائل تھے، نہ صرف قائل تھے بلکہ جو توحید کا جذبہ ہے ان کی شاعری میں جا بجا نظر آتا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتہ کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ عقیدہ توحید کو اقبال نے جا بجا بیان کیا ہے، یہاں پر بھی وہ اسی عقیدے کو بنیاد بنا کر مسلمان کو اس کی طاقت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ طاقت دی ہے جو تجھے اس پوری دنیا میں غالب و کار آفرین اور کارساز بنا سکتی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین و کار کشا و کارساز۔ یہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر توکل اس کا ہتھیار بن جاتا ہے، اور اسے پھر مالی وسائل کی کوئی کمی یا فکر نہیں رہتی۔ مسلمانوں نے ماضی میں جتنے بھی مار کے سر انجام دیے، انہوں نے کیسر و کسرا کے غرور کو خاک میں ملایا، انہوں نے جو ہے بڑے بڑے جو جیدار تھے ان کو جھکنے پر مجبور کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے جھکنے پر مجبور کیا۔ ان کے پاس مالی وسائل محدود تھے، لیکن ان محدود وسائل میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم بلند رکھا اور ہمیشہ باطل پر غلبہ پاتے رہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ تمام قسم کے مسائل سے مالا مال ہیں، ہر قسم کی ان کے پاس جو وسائل کی فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود آج کا مسلمان جو ہے وہ غیروں کے آگے کمزور اور ناتواں دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب بھی توحید کے پرچم تلے صف آرا ہوئے تو پھر باطل کی ساری قوتیں، ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اور شکست و ریخت کا وہ شکار ہوئے۔ مشرق وسطیٰ پر بھی انگریزی، فرانسیسی اور کئی جو استعماری طاقتیں ہیں وہ غالب آتی رہیں، اور ہند کے مسلمان جو ہیں وہ تقریباً 100 سال تک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ دراصل اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے توحید کے شعلے کو اپنے دلوں سے بجھا دیا تھا۔ لہذا شاعر نے یہاں پر پھر سے جو ہے وہ توحید کے شعلوں کو جو ہے اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے،
اور بتایا ہے کہ اے مسلمان تو باطل قوتوں سے آج خائف ہے، تجھے باطل قوتوں کا خوف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ان باطل قوتوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا ہی تجھے باطل قوتوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، یعنی تیرے پاس توحید کا ہتھیار ہے جس کو استعمال کر کے تو باطل قوتوں کو ختم کر سکتا ہے اور ان پر غالب آ سکتا ہے، تو پھر اس توحید کے ہتھیار کو کیوں نہیں اپناتا ہے؟ تو پھر کیوں جو ہے توکل اللہ اختیار نہیں کرتا ہے؟ شاعر دراصل بتانا یہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے مسلمان، جب تک تو اپنی خودی کو، تو اپنی جو ہے توحید کی قوت کو اپنے سینے میں جو ہے وہ اجاگر نہیں کرتا، اس کو شعلہ نہیں بناتا، اس وقت تک تو کمزور و ناتواں ہی رہے گا۔ تاہم اگر تو اپنی خودی اور اپنی توحید کو بیدار کر لے گا تو پھر احساس زیاں بھی جو ہے وہ چلا جائے گا، اور تعمیر و استحکام جو ہے وہ بھی تجھ میں آ جائے گا، اور یہ باطل قوتیں بھی سر نگوں ہو جائیں گی۔ عزیز طلباء و طالبات، آخری شعر ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اے بے خبر مسلمان، تو اس زمانے کا جوہر اور خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس آخری شعر میں علامہ محمد اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کو خدا کا آخری پیغام بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور اس شعر میں شاعر نے مسلمانوں کے مستقبل کی ایک نوید سنا دی ہے۔ ان کو بتایا ہے کہ قیامت تک تو مسلمان کا وجود کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ باطل قوتیں تجھے ختم کر دیں گی تو غلط سمجھتا ہے، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ اے بے خبر، اے غافل مسلمان، تو اس زمانے کا جوہر ہے، اور جوہر جو ہوتا ہے وہ زمانے کی خوبی جو ہے اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ زمانے کی خوبصورتی، زمانے کی تمام تر خوبیاں وہ تجھ سے وابستہ ہیں، تو ختم ہو جائے گا تو زمانہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ دراصل اس شعر میں شاعر نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اے بے خبر مسلمان، تیری نادانی اور کم عقلی پر جتنا بھی میں افسوس کروں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ تجھے اپنی ذات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور تیرا اس زمانے میں، اس دنیا میں کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا حیثیت ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تو پہچانے نا کہ تو کیا ہے تو کبھی بھی تو مایوس نہ ہو۔ شاعر نے یہاں پر مسلمان کو جوہر قرار دیا ہے۔ یہ دراصل یہ جو شعر ہے یہ خطبہ حجۃ الوداع کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ آج کے دن تم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ استفسار کیا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ پھر استفسار کیا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ پھر استفسار کیا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو چوتھی مرتبہ جو ہے مسلمانوں نے جو وہاں پر مجمع تھا انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، نہ صرف آپ نے پیغام پہنچایا بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اس طرح اٹھا کر کہا کہ پھر گواہ رہنا، اور اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جہاں میرا پیغام تم تک پہنچا، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس پیغام کو نہیں سن رہے، اور پھر ان کا کام ہے کہ وہ آگے پہنچائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، توحید کا پیغام، یہ ایک امانت کے طور پر مسلمان کو عطا کیا گیا ہے، اور جو امین ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، کسی اور کی امانت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امانت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، اس نے ایک ذریعہ ہمیں بنا دیا ہے، لہٰذا
شاعر کہتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تجھے ایسی امانت سونپی گئی ہے جو امانت سب سے قیمتی ہے، اس لیے وہ مسلمان کو جوہر قرار دے رہا ہے کہ تو جوہر ہے، تو اتنا قیمتی اور نایاب ہے، اتنا اہم ہے اس زمانے میں کہ تیرا زمانہ تیرا وجود اس زمانے کی جو ہے سلامتی اور اس کے استحکام کی بنیاد ہے، اور اس زمانے کی بقا کا جو ہے وہ بقا کی ضمانت ہے۔ اگر تیرا وجود ہی نہیں رہے گا، کیونکہ دیکھیں نا، اسلام جب تک اسلام ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہیں گے، اس وقت تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ہے قائم رکھ کے کیا کرنا؟ وہ اس دنیا کو ختم کر دے گا، کیونکہ دنیا کی بقا صرف اور صرف اس کے نام میں ہی مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ اے مسلمان، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اور تیرے پاس وہ قیمتی امانت ہے توحید کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی صورت میں، کہ جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ لہذا تجھے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زمانے کی بقا ہی تجھ پر انحصار کرتی ہے، تیری بدولت ہے۔ اگر تو ہی نہیں رہے گا تو پھر یہ زمانہ کیسے رہے گا؟ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تو آخری پیغام ہے، یعنی یہ قیامت کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ تیرے وجود سے یہ دنیا قائم ہے، اور تیرا وجود نہیں رہے گا تو پھر یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس جو نظم ہے، اس کے جو اشعار ہیں عزیز طلباء و طالبات، وہ جو ہے حوالہ جات وہ ڈھونڈنا بڑے مشکل تھے، لیکن پھر بھی میں نے اسی نظم شمع اور شاعر کے کچھ اشعار کو، یہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا ان اشعار کی جو ہے متعلق، ان اشعار کو پڑھ کر کے علامہ اقبال کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلا ہے، آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوز جوہر گفتار سے، زندگی قطرے کی سکھلاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی جوہر کبھی شبنم کبھی آنسو ہوا، راز اس آتش نوائی کا میرے سینے میں دے، جلوہ تقدیر میرے دل کے آئینے میں دے، کیوں گرفتار طلسم میں ہیچ مقداری ہے تو، دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفاں بھی ہے، اور تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داواں بھی ہے۔ اس کے بعد ہے جی، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئیں، وسعت گردوں میں تھی ان کی تڑپ نظارہ سوز، بجلیاں آسودہ دامن خرمن ہو گئیں۔ اور آخر میں یہ جو اس شعر کی نسبت سے میں نے یہ کچھ چند اشعار لکھے، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جی عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اسی لیکچر میں آپ کو وہ ریز کر کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو خلاصہ بھی اس نظم کا پیش کر کے جاؤں گا، تو میں نے تشریح آپ کو کروا دی تھی۔ اب یہ خلاصہ سن لیں جو اس نظم کا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ خلاصہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، خلاصے کے لوازمات کے مطابق اور آسان اور سادہ انداز میں بیان کروں۔ تو خلاصہ کس طرح سے ہے یہ ذرا سن لیں۔ اے کسان، تیری حقیقت یہ ہے کہ تو دانا کھیتی اور بارش خود ہے، تیری منزل تیری اپنی ذات ہے، تو خود سمندر و ساحل ہو کر خوفزدہ ہے، تجھے خبر نہیں کہ تو عشق کے کس مقام پر فائز ہے، تو خود ساقی ہو کر دوسروں کا دست نگر ہے، تو اپنے توحید کے شعلے سے باطل کو راکھ بنا سکتا ہے، تو اس زمانے میں نہایت قیمتی ہے کیونکہ تو خدا کا آخری پیغام ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے کوشش کی ہے کہ نظم پیغام کو آسان سے آسان بنا کر آپ کے گوش گزار کروں، تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنی جو ہے قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔
عزیز طلباء و طالبات، تشریح کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تشریح کے بعد میں آپ کو خلاصہ بھی اس نظم کا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ خلاصے کو کم از کم الفاظ میں زیادہ جو جامع انداز میں، جامع الفاظ میں اور مختصر انداز میں وہ آپ کے لیے لکھوں. امتحانی نقطہ نظر اور امتحانی جو لوازمات ہیں اس کے عین مطابق، امتحانی نقطہ نظر کے مطابق میں نے یہ خلاصہ تحریر کیا ہے آپ کے لیے. تو یہ سن لیں. اے کسان تیری حقیقت یہ ہے کہ تو دانا کھیتی اور بارش خود ہے، تیری منزل تیری اپنی ذات میں ہے، تو خود سمندر و ساحل ہو کر خوف زدہ ہے، تجھے خبر نہیں کہ تو عشق کے کس مقام پر فائز ہے، تو خود ساقی ہو کر دوسروں کا دست نگر ہے، تو اپنے توحید کے شعلے سے باطل کو راکھ بنا سکتا ہے، تو اس زمانے میں نہایت قیمتی ہے کیونکہ تو خدا کا آخری پیغام ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی آپ کی آج کی نظم پیغام، جس کی تشریح، جس کا تعارف، تشریح اور خلاصہ اور حوالہ جات میں نے پورے لیکچر میں آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا. والسلام.